تو میرے پاس ایک ڈبہ تھا جس میں میں نے کھجوریں بند کی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ ذرا دکھاؤ کیا ہے، تو میں نے کوئی نہیں دکھایا۔ فرماتے میرے پاس ایک ڈبہ تھا، اس میں کھجوریں تھیں، تو کئی لوگوں نے کہا بھی تو میں نے نہیں قریب آنے دیا۔ تو پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور میرے ڈبے میں کھجوریں، اس برتن میں کھجوریں۔ حضور نے فرمایا ادھر لانا۔ کہتے ہیں میں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا اسے الٹ۔ کہتے ہیں میں نے الٹی تو میں نے گنی تو 21 کھجوریں نکلی، ٹوٹل 21 کھجوریں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ آج امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دولت کی کمی نہیں، برکت کی کمی ہے، انسانوں کی کمی نہیں، اتحاد کی کمی ہے۔ آج ایسا نہیں کہ ہمیں باتیں نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے، آج باتوں کی سمجھ کی اس کی کمی نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ عمل کا رستہ مفقود ہو گیا۔ کھجوریں کہتے ہیں 21 نکلی، تو حضور نے اس نا ڈبے پہ اپنا دست مبارک رکھا۔ حضور نے فرمایا بلا لشکر والوں کو کھجوریں کھلائیں۔ کہتے ہیں 10 لوگ آتے رہے، کھجوریں نکلتی رہی، لوگ کھاتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں راج کے کھائیں صاحب نے، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ابھی بھی کھجوریں باقی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں تھی، اتنے سارے لوگ کھا گئے، تو میں ذرا پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ میرے ڈبے میں کیا رہ گیا ہے، ٹفن میں کیا رہ گیا، پیچھے کیا بچا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میری وہ کیفیت دیکھی نا بار بار دیکھنے کی، تو رسول کریم مسکرائے، اور حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، بس اسے کبھی الٹنا نہ، نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا۔ حضور نے دست مبارک لگایا، فرمایا الٹنا نہیں، نکالتے رہنا تو کھاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا وصال ظاہری ہونے تک میں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں صدیق اکبر تخت پہ بیٹھے، وہ لوگوں میں کھولتا رہا، میں کھاتا رہا، وہ ختم نہ ہوئی۔ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہتے ہیں دور آیا سیدنا فاروق اعظم کا، میں نے 12 سال، بتاؤ اس کے نیچے کون سا باغ لگا تھا کھجوروں کا؟ بس ایک دست مصطفیٰ ہے نا جو لگ گیا ہے۔ یہ وجود اتنا متبرک ہے، اتنا برکت والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دور حضرت عمر کا میں نے کھجوریں نکالی اور کھائیں۔ فرماتے ہیں دور آیا سیدنا عثمان غنی کا، 12 سال کے لگ بھگ، 10 سال کے لگ بھگ، پھر وہ کھجوریں میں نکالتا رہا، میں کھاتا رہا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے، میرے گھر میں چوری ہوئی، کیونکہ اس دن مدینہ منورہ میں حالات بڑے عجیب تھے۔ کہتے ہیں چوری ہوئی تو میرا وہ ٹفن بھی چوری ہوا، میرا وہ ڈبہ بھی چوری ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ چوری ہوا تو کھجوریں ختم ہوئی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ قیامت تک نکلتی رہیں گی اور لوگ کھاتے رہیں گے۔ بخاری مسلم ہے۔ کہتے ہیں جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے۔ میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جو ہے۔ تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2 3 4 بن جائیں گی۔ کہنے لگے سالن۔ تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3 4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا۔ کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤ پیس۔ کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں۔ زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے، سارے نہ آئے، جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں۔ مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں، تو میں کہنا انہوں صحیح کر چھوڑو، پھر اسی مڑ جانے انواع کو سیانے ہو جائیں۔ یہ سیانے نہیں ہو رہے، ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کدے پوچھے جی سامنے آخیا جی چوپ رہو۔ لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے، میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے، جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے۔ وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو،
جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی, اور بات صاف ستھری ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا, تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا, پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کرے تو. اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے, بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے, جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز ہونے دل کرتا ہے. اس لیے مہربانی کرے ایسی کوئی مشاورت نہ کرے. بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے, اور آہستہ آہستہ نہیں, کھل کھلا کے بولیں گے, بالکل بولیں گے. اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے, وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی, وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی. ترانے پڑھنے, اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی, تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, نے ابلہ مسجد ہوں میں توحید کا فرزند. اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں, ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ. سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں. اللہ کے فضل کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے, وہ بات علیحدہ ہے. پارا علام تام برسر مطلب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے زوجہ نے کہا کان میں کیا نام, میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے آ جائیں کھانا کھا لیں. وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے, پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے تے شفا ہے, تے میں کہا تم ہی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے, تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر. یہ رنگ وہاں نہیں تھا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے. حضور باہر نکلے خندق سے, باہر نکل کے فرمایا چلو بھئی سارے, جابر نے کھانا پکایا ہمارا. حضرت جابر کہتے میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا, اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے, حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے. تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے. حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو, کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا, دوسرے نے سنا بھی نہیں, وہ تو حضور نے کہا سارے چلو. تو کہتے زوجہ مجھے تسلی دینے لگی, کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے, جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. کیا کام مولانا حسن رضا نے قلم توڑ دیے, کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے, اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا, پہلے آٹا میرے پاس لاؤ, اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا, مجھے لے جاؤ. کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا, روٹیاں بھی. حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا, لواب دہن, تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا, فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ, میرا جوتا ہو گیا اب نکالتے جاؤ. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا, ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی, اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی, سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا. کہتے سارے سیر ہو کے کھا لیا, تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو. مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا, آ جا بچے بھی بلا. کہتے سب نے کھایا. حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ, پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے, ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے. تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے, میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے. تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے, یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائیں, صحیح تینوں سمجھائیے تے صحیح کر کے سمجھائیے. تو ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, اتنا غلط نظریہ, اس قدر غلط ہو. میں نا غار ثور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے, کہنے لگے اتنے کی لین چلے ہو. میں کہ تینوں اسی اتھوں بھی نہیں پوچھ کے آیا جدو کرو آئے ہیں,
इथों भी नहीं तेन पूछना बेलिया, तू गलत फहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, हम आपको क्या काम है? मैं क्या ऐसे लिए टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वास्ते कि सानू ते गारे 100 रुपए याद आउंदी है। वो वापस आ गए, आम आदमी था खैर, वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था। तो मैं एक उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे, वो भी मुझे नजर आ गया दौड़ता हुआ। मैं आवाज मार ली, मैं क्या हजरत हाजरा ते पानी वास्ते दौड़िया सा ते तू का तो छाला मारी फिरदा है? ओ बियाई कूलर ते जा भी आराम कर जाके। कहंदे नहीं, उन्हां दी अदा ते अदा करनी है। तो मैं क्या, अगर तू हजरत हाजरा दी अदा करनी तो असी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अदा करनी। अजीब आदमी है भाई तू, अजीब बात है। लोगों का फलसफा अपना अपना, और फिर पकड़े हम कि उस बंदे को जो जवाब ना दे सके। वैसा ना करो, ये ज्यादती है। उम्मत को इकट्ठा करो, इत्तेफाक। ये मुझसे सवाल कई जुमे से हो रहा था। मैं असल में ना इन मौजुआत को छेड़ता नहीं, मेरी तबीयत और है। लेकिन कोई बंदा ये ना समझे कि हमें जवाब नहीं आता। ये सवाल उठा था, कोई ये ना समझे कि हमें जवाब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद पढ़ा है, ये मस्जिद है, ये जुम्मे का दिन है। हम बात सिर्फ वो करते हैं जिसमें ज़मीर इजाजत देता है, इसलिए कि सदा तो नहीं ना रहना। पता नहीं सुबह उठ सो के उठना है कि नहीं उठना। तो कौम को गुमराह करके दीन के नाम पे जाना किधर है? इसलिए भाई ख्याल होता है कि तुम लोगों को खराब ना करो। हम तो चाहते हो उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन ये जुल्म करते हो, जब छेड़ोगे किसी को तो फिर तो उसका हक बनता है ना वो बोले। फिर छेड़ा जाता है। थोड़े दिन हुए, हजरत हलीमा सादिया का सारा घर गिरा दिया, बिल्डोजर चला दिया। कहने लगे यहां लोग आते हैं तो शिरक होता है। और मैंने कहा जहां अल्लाह करीम ने तौहीद फैलाने के लिए रसूल को भेजा, 4 साल जहां नबी पाक रहे, वहां कैसे शिरक हो सकता है? किस तरह की तू बात करता है? बहरहाल जहां मेरे नबी पाक बैठ जाए वो जगह बरकत वाली हो जाती। उस जगह को चूमना मुसलमान का ईमान है, उस जगह पे सजदा करना मुसलमान का ईमान है, उस जगह बैठ के तबरक हासिल करना ये मुसलमान का। मैं तो पहली दफा रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ? मैं कहा इधर आओ, लोगों को अगे जाके मिलनी, सानू इत्थे ही लभ गई जे रोजा तुम मेरे रियाज जन्नत। 12 हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जो यहां आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमी है। जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। एक बात और करनी है, बड़ी जरूरी है, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी जरूर करना चाहता हूं। सुन ले, महमूद गजनबी ना गुजर रहे थे, ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनबी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई सुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूं या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस हैं। तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है? कहते शक थे 3, मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। तो एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था, तो दीन का एक तालिब इल्म ने कोने में बैठ के, थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना, तो एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था और एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की। तो वो तालिब इल्म जब सबक भूल जाता तो किताब रोशनी के आगे करता, इबारत देखता, फिर कोने में जाके याद करता। महमूद कहते हैं मुझे बच्चे का ज़ौक बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बच्चे तुम लालटेन क्यों नहीं खरीदते? तो कहने लगा मैं यतीम हूं और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ना मेरा शौक है, मदरसे में पढ़ता हूं पर गुर्बत है, लालटेन नहीं। कहते मैंने उसे थपकी भी दी और लालटेन भी दी। मैंने उसे कहा 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, जब तेल खत्म हो जाए तुमने तेल पहुंचाना है। महमूद कहते हैं जिंदगी में बड़ी नेकियां की थी, पर जितना सुकून आज मिला पहले कभी नहीं मिला था। कहते हैं शाह की नमाज पढ़ी तो दिल मेरा ठंडा ठंडा ठार, फूलों की सेज पे मैं सोया। कहते हैं आज तो मेरे नसीब ही जाग गए, नसीब ही जाग गए। कहते हैं सारा शहर ऐसे जैसे फूलों की तरह महक रहा है।
کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے. خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے ہیں حضور آئے خواب میں, ایک جملہ حضور نے کہا, ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک, اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی, مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے, مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے. میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہے, ایک بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا, یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے, یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے, یہ ہو گیا تو لے چل مجھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح, یہ نیک بندہ ہے, یہ متقی آدمی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ. ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا, اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہو, طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو, تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے, پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے, میرے بارے میں حضور کیا فرماتے. اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی, اور پھر بہن وہ کام نہ کرے, یہ تاریخ میں ہوتا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا, لیکن حضور تشریف لائے, میری باری تھی, میرے گھر تشریف لائے, کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی. تو حضور نے فرمایا پوچھئے. میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا, میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا, اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے. اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں, انتظار نہیں کرنا پڑتا, یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا, اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. بھائیو آپ خیال رکھیں گے, غور کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا, لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے. او نوجوانوں, 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی, 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی, 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں. حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے, اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے.
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبح کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کہ صبح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کو 10 منٹ ملے تو میں کو 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، تو آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنی اسی رومال میں جس میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا کہتے پنجابی جسافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت
लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई? यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझने सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही। इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला। कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जाने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। तू मांगना, वो तुझे देगा। तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज हैं, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में, ओ भाई लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे? वो तो कल अच्छा कहते हैं परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दे और दुनिया से छुप कर इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दे। सुनो ना तिरमिजी की हदीस और इसे याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे। आपकी जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों के ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम महबूब फरमाने लगे बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को, अपनी दुआओं, एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है वो बार बार याद कराती है। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा।
اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے. فرماتے میں نے ڈانٹ دیا, میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے, کہا نا میرے پاس نہیں ہے, ہوں گے تو دے دوں گا, تو روز یاد کراتی ہے. فرماتے اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا, پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے. پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا, اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا, اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا. مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا, میں نے سہ لیا, پر آپ ہی میرے شوہر ہیں, بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں. فرماتے میں رو پڑا, اور میں کھل کے رویا, اور میں تڑپ کے رویا, اور پھر میری سسکیاں بند گئیں. تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے. جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے, میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں, میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں.